اس لیے حضور سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے نفلی بالکل جائز ہے، ثواب ہوگا، لیکن خالص 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ربیع الاول کے مہینہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس بارے میں 3 باتیں سمجھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کون سے سال میں ہوئی، کون سے سن میں ہوئی۔ دوسری بات، حضور رحمت عالم کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی۔ اور تیسری بات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کون سی تاریخ کو ہوئی۔ تو سمجھے، پہلی بات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، چونکہ یہ ہجری سال تو حضور علیہ السلام کی ہجرت سے شروع ہوا ہے، بعد میں شروع ہوا ہے۔ پہلے یہ عیسوی سال چلتا تھا جو ہمارے ہاں اب بھی چلتا ہے، اور عیسائی اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اس عیسوی سال کے اعتبار سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سن 571 عیسوی کو ہوئی ہے، اور اس سال کو واقع فیل کا سال کہا جاتا ہے۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ جس سال حضور رحمت عالم کی ولادت ہوئی یہ وہی سال تھا جس سال ہاتھیوں کا لشکر ابرہہ لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا۔ اللہ کا گھر بیت اللہ گرانے آیا۔ کون آیا؟ یہ ابرہہ آیا۔ یہ عیسائیوں کا ایک بادشاہ اور گورنر تھا۔ یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر اللہ کا گھر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ چونکہ ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا اس لیے اس واقعے کو واقع فیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے پوری سورت اس کے بارے میں بیان کی ہے۔ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، ضد اور اناد میں آیا کہ لوگ اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ بیت اللہ لوگوں کی محبت کا مرکز ہے، بیت اللہ لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے، بیت اللہ لوگوں کی بندگی کا مرکز ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے بھی بیت اللہ لوگوں کی محبت و عقیدت کا مرکز تھا۔ یہ حسد میں جل گیا، حسد کی آگ میں جل کر یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا۔ اس کا لشکر آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب بیت اللہ کے متولی تھے۔ اس نے عبد المطلب سے گفتگو بھی کی۔ عبد المطلب کے اونٹ بھی اس نے پکڑ لیے جو چر رہے تھے۔ عبد المطلب نے کہا مجھے میرے اونٹ کو واپس کر دو۔ اس نے کہا تم تو عجیب آدمی ہو، ہم تمہارا گھر اور محبتوں کا مرکز بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں، تم یہ تو ہم سے نہیں کہہ رہے بیت اللہ کو نہ گراؤ، تم کہہ رہے ہو ہمارے اونٹ واپس کر دو۔ عبد المطلب حضور کے دادا نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ابرہہ سن، یہ اونٹ میرے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے اونٹ واپس کر دو۔ جہاں تک بیت اللہ کی بات ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر جانے، اس گھر والا اللہ جانے، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ اونٹوں کا مطالبہ عبد المطلب نے کر دیا۔ ابرہہ کا لشکر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہے۔ وہ میرے اللہ تیری عظمت پہ قربان، اللہ نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کو بھیجا، یہ چڑیا کے برابر پرندے آئے، ان کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، انہوں نے اوپر سے کنکریاں ڈالی، جس آدمی پہ کنکری لگتی تھی اس کے اندر سے گزر جاتی تھی، اور اس
ہاتھی کے اندر سے گزر کر زمین کو پار کر جاتی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیا۔ ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی وجہ سے اللہ نے ابرہہ کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ابرہہ کے جسم پہ چیچک کے دانے نکل آئے، اس کا جسم گل اور سڑ گیا، اس کے اعضاء جدا ہو گئے، یہ سسکیاں لے لے کر کتے کی موت مر گیا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں سے لے لی۔ اللہ نے دنیا قیامت تک آنے والی دنیا کو سبق دے دیا۔ اے لوگوں، جو اللہ کے دین سے ٹکرائے گا، اللہ کے گھر سے ٹکرائے گا، وہ پاش ہو جائے گا۔ جیسے ابرہہ بیت اللہ کو گرانے آیا، ابرہہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کا گھر بیت اللہ آج بھی قائم ہے، جو دین سے ٹکرائے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا دین اور دین کے مراکز انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس لیے آج بھی میں کفریہ طاقتوں سے کہنا چاہتا ہوں، ابرہہ سے سبق لو۔ ابرہہ اللہ کا گھر بیت اللہ گرانے آیا تھا، اللہ نے انسانوں سے بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لے لیا۔ اللہ ہم سے بھی فرمانا چاہتے ہیں، میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے، میں رب چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی لے سکتا ہوں۔ میرا رب ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، میرا رب ہماری ریاضت اور بندگی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم تمہیں ختم کر دیں گے، ہم ایسے لوگوں کو لائیں گے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی ہماری نافرمانی نہیں کریں گے۔ میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، رب کام لیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے بھی لے لیتا ہے۔ یہاں پوری امت کو سبق دے دیا، دنیا کی کفریہ طاقتوں کبھی دین سے نہ ٹکرانا، دین کے مراکز سے نہ ٹکرانا۔ وہ دیکھ لو پرویز مشرف کو، جس نے لال مسجد کو گرانے کی کوشش کی تھی، لال مسجد تو آج بھی آباد ہے۔ وہ پرویز مشرف کتے کی طرح سسکیاں لے رہا ہے، جس نے افغانستان کے طالبان پہ ظلم کیا تھا۔ آج افغانستان میں اللہ نے ان طالبان کو امارت اسلامیہ عطا فرمائی ہے، اور پرویز مشرف جیسے دین کے دشمن کو اللہ نے زندہ رکھ کے اپنی آنکھوں سے دکھلا دیا ہے۔ دین سے ٹکرانے والے مٹ جائیں گے، دین بھی زندہ رہے گا، دین کے مراکز بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ابرہہ گرانے آیا، تباہ ہو گیا۔ اللہ کا گھر بیت اللہ آج بھی آباد ہے، آج بھی مسلمانوں کی عقیدت اور محبت کا مرکز ہے، اور یہ وہ بیت اللہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، یہ وہ بیت اللہ ہے جہاں اللہ کی برکتیں اترتی ہیں، جہاں پر طواف ہوتا ہے۔ دنیا میں کہیں طواف نہیں ہو سکتا، طواف اللہ کے گھر بیت اللہ کا ہوتا ہے۔ دنیا میں کہیں حج اور عمرہ نہیں ہو سکتا، حج اور عمرہ وہاں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے جس میں کوئی مومن ایک نماز پڑھتا ہے، میرا رب ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے جو آج بھی مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے، اور دنیا میں جتنی مساجد ہیں یہ سب بیت اللہ کی شاخیں ہیں، یہ سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ اس بیت اللہ کو اور دنیا میں جہاں جہاں مساجد ہیں، اللہ ان جگہوں کو اٹھا کر دوبارہ جنت میں رکھ دیں گے۔ یہ جنت سے آئی ہے، جنت میں جائیں گی،
تو یہ واقعہ فیل جس سال ابرہہ اللہ کا گھر بیت اللہ گرانے آیا تھا، اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد کر دیا۔ اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد اللہ کے نبی پیدا ہو گئے، اور میرے رب نے دنیا کو بتا دیا کہ اب میں نے اپنا آخری نبی دنیا میں بھیج دیا ہے، میں نے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کی ہے۔ اس کے 50 یا 55 دن بعد اپنے نبی جس کو میں نے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ حضور بیت اللہ کے امام بھی ہوں گے، حضور بیت اللہ کے خطیب بھی ہوں گے، حضور بیت اللہ کے مدرس بھی ہوں گے، حضور بیت اللہ کے مبلغ بھی ہوں گے، حضور بیت اللہ کے مجاہد بھی ہوں گے۔ میرے بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ کو پیدا کر دیا ہے۔ اب بیت اللہ دین کا مرکز ہوگا، قیامت تک کے لیے دین کا مرکز رہے گا۔ اب بیت اللہ میں ننگے طواف نہیں ہوگا، اب بیت اللہ میں بت نہیں رکھے جائیں گے، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اب بیت اللہ میں غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، بیت اللہ میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی، بیت اللہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا مرکز ہوگا۔ حضور کو دنیا میں بھیج کر بتا دیا، حضور آخری نبی بن کر آئے، بیت اللہ کو دین کا مرکز بنائیں گے، بیت اللہ دین کا مرکز ہوگا۔ آج بھی بیت اللہ دین کا مرکز ہے۔ پوری دنیا میں جو دین پھیلا ہے یا تو بیت اللہ سے پھیلا ہے یا حضور کی مسجد نبوی سے پھیلا ہے۔ یہ واقعہ فیل ہے۔ اس سال میرے نبی سن 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، تو میں نے حضور کی ولادت سے متعلق 3 باتیں عرض کرنی تھی، اور میں سے پہلی بات کہ حضور کس سال میں پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے، تو میں نے عرض کر دیا حضور 571 عیسوی میں، اور واقع فیل کے سال پیدا ہوئے۔ اور جب حضور دنیا میں آئے پیدا ہوئے، عجیب منظر تھا۔ حضور کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے گھر میں اندھیرا تھا، میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ میں تیل لے کر چراغ جلا لوں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے صبح کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، حضور پیدا ہوئے گھر میں اندھیرا تھا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے، حضور کے پیدا ہونے سے پورے گھر میں روشنی ہو گئی۔ جو عورتیں وہاں پر موجود تھیں، حضور پیدا ہوئے، کسرا کے کنگن گر گئے، فارس کے لوگ آگ کو پوجا کرتے تھے، ان کا بہت بڑا آتش کدہ تھا۔ حضور پیدا ہوئے، ان کا آتش کدہ بجھ گیا، ان کی آگ بجھ گئی۔ میرے رب نے دنیا کو پیغام دے دیا، میں نے دنیا میں اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب دنیا میں سورج کی عبادت نہیں ہوگی، چاند کی عبادت نہیں ہوگی، آگ کی عبادت نہیں ہوگی، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ میرا نبی دنیا میں آ گیا ہے۔ اب اگر دنیا میں عبادت ہوگی تو رب ذوالجلال کی ہوگی، اطاعت ہوگی تو آمنہ کے لال کی ہوگی۔ جب تک دنیا میں مجھ رب کا نام رہے گا، محمد رسول اللہ کا نام رہے گا، جب تک دنیا میں خدا کی خدائی رہے گی، اس وقت تک دنیا میں محمد کی مصطفائی رہے گی انشاءاللہ۔ وقت ختم ہو گیا، بقیہ باتیں ہیں اندر جو میں وہ مالک نہیں للبلا۔